استقبال کریں. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال. تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. صدر محترم، مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے علامہ اقبال کا خواب. صدر علی وقار 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے گھرانے میں آنکھ کھولنے والے یہ بچہ مستقبل میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہلایا. کہنے کو تو صرف ایک شاعر تھے مگر در حقیقت میں ایک فلسفی، ایک حکیم، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے بڑھ کر مفسر قرآن بھی تھے. ایک ایسا شاعر جس نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں دو قومی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک ایسی بصیرت دی کہ جس پر عمل پیرا ہو کر 8 کروڑ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن پاکستان کے عملی خواب کو عملی جامہ پہنایا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خیال اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خیال اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. صدر علی وقار، اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی تھی وہ دور مسلمانوں کی بدحالی و نامرادی کا دور تھا. اس دور میں علامہ اقبال جہالت کے سیاہ آسمان پر ایک ایسا روشن ستارہ بن کر چمکے کہ مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا. اقبال نہ صرف ایک انسان تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک درد دل رکھنے والے عظیم رہنما اور ان کے سنہرے مستقبل کے ضامن بھی تھے. بے حال مسلمانوں کو ان کے لیے ایک الگ وطن پاکستان کی شمع جلا کر روشن مستقبل کا راستہ بھی دکھایا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صدر علی وقار، اقبال نے ہر موضوع پر شاعری کی جس کا اعزاز ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی آج بھی قائم ہے. اقبال کی شاعری سے اٹھنے والی خوشبو آج بھی ہمارے دل کو معطر کر رہی ہے. آپ کے کلام کے اجالے آج بھی ہمارے سویرے کو روشن کرتے ہیں. آپ کے الفاظ موتیوں کی صورت میں آج بھی ہمارے ذہنوں میں جگمگا رہے ہیں. غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو جگانے کا ہنر صرف اقبال کا ہی ہو سکتا ہے. اقبال کا پیغام ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. صدر علی وقار، یہ کام آپ نے قائد اعظم کے سپرد کیا کہ جو شمع انہوں نے جلائی تھی اس کی روشنی وہ خود تو نہ دے سکے مگر ہمارے لیے ایک الگ وطن پاکستان حاصل کیا. مگر صدر علی وقار، افسوس افسوس صد افسوس کہ اس ملک کے حکمرانوں نے اس وطن کو برباد کر دیا اور اس وطن کا خون چوس چوس کر پھر یہ سوال کرتے ہیں ارے وطن نے کیا دیا ہم کو، ارے وطن نے کیا دیا ہم کو. تو علی وقار، یہ 72 سالہ بوڑھا پاکستان چلا کر کہتا ہے ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ پاناما کی رسوائی میں مار دیا اس کو یا پھر NRO کا زہر دیا اس کو؟ ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ امریکہ جا کر دیس نہیں پردیس کہا اس کو. ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ گورے آقاؤں کے کالے جوتوں پر مار دیا اس کو. ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ اور پھر تم کہتے ہو وطن نے کیا دیا تم کو. ارے اس وطن نے وطن دیا ہے، وطن دیا ہے، وطن دیا تم کو. اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. صدر علی وقار،
اس وقت مالک ارض و سما کے آگے توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، انکشاف کی مہلت اب بھی باقی ہے، ضرورت ہے ذوق ایمانی کی، ذوق تقاضا کی۔ صدر علی وقار، یہ پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان ہے، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان قائد کی جد و جہد، یہ پاکستان علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی جاگیر ہے، کیونکہ کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ اس چمن کو اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس چمن کو اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں ہے شامل شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو کدھر جاؤ گے، یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کر رہے تھے ہمارے اسکول کے ایک ہونہار طالب علم عبدالحسیب۔ اچھا، جب چھوٹے بچے ہمارے پاس آ کے تقریر کرتے ہیں تو استادوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس میں کچھ غلطی کریں تو اس کی تصحیح کی جائے۔ عبدالحسیب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اقبال کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں کچھ باریک غلطیاں ہیں کہ آخر میں جو 2 اشعار پڑھے گئے وہ اقبال سے منسوب تو ہیں لیکن اقبال سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جیسے اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، تو یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو استادوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کو تقریر تیار کر کے دیں تو اس بات کا بخوبی خیال رکھیں کہ کسی کی ذات پر افترا نہ باندھا جائے، جھوٹ نہ باندھا جائے، اور ایسی غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح کر کے باقاعدہ عوام تک پہنچایا جائے۔ اچھا، اپنے ہی چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے لیے ایک مختصر سا نقطہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے مقرر کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہاں اپنے بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بچے کا آپ کی کلاس میں جس شخص کا قد ذرا سا اونچا ہوتا ہے اسے دور نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایسا کہ ایسا شخص، ایسا بچہ جس کا قد تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے وہ دور تک دیکھتا ہے۔ تو یہ تو زمانے کی بات ہو گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ایسے لوگ دیے ہیں جن کا قد اپنے زبانوں میں اتنا اونچا تھا، اس قدر اونچا تھا کہ وہ اپنے زبانے سے کھڑے ہو کر آنے والے زبانوں کا نقشہ کھینچ دیا کرتے۔ تو اقبال انہی افراد میں شامل ہیں۔ کبھی کبھار یہ اردو کا فقرہ، یہ اردو کا جملہ میرے نظر سے گزرتا ہے کہ بعض اوقات فن اس دور کا نہیں ہوتا جس دور کا فنکار ہوتا ہے۔ تو اقبال بھی کچھ ایسی ہی شخصیت ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب بلا تاخیر میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا، پاکستان کونسل آف یوتھ کی وومن ڈویژن کو سنبھال رہی ہیں اور بخوبی انداز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں جناب سہرش یوسف صاحبہ، کہ وہ آئیں اور پیغام اقبال پر کچھ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، خود دھرتی بھوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، اس دیس کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیس کے لوگوں کو آزادی مبارک کہتی ہے۔ جناب معزز سامعین، آج کی میری تقریر کا موضوع ہے اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان۔ وقت کے مفکر علامہ محمد اقبال 19ویں صدی کا مشاہدہ کرتے ہوئے 20ویں صدی میں خواب دیکھتے ہیں اور نوجوان نسل کو آگے بڑھانے کے لیے
وہ ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں نوجوان نسل خود مختار ہو اور خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو ہمت دلاتے رہیں۔ علامہ محمد اقبال کے خواب کو پورا کرتے ہوئے آجاؤں ایک ایسی اور علیحدہ ریاست، علیحدہ مملکت قائم کر سکیں جو ان کا خواب تھا، ایک گلستان بسانے کا، یہاں کے باسیوں کو باشعور بنانے کا۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک کے نوجوانوں کو ترقی یافتہ ممالک کے برابر لا سکیں اور ان میں ہمت بنا سکیں۔ وہ خواب تھا ایسی قوم کے روح و رواں نوجوانوں کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا، ایسی ریاست اور اسٹیٹ قائم کرنے کا جہاں پہ عورتوں، ماؤں، بہنوں کو فاطمہ جیسی عزت مل سکے۔ ان کا خواب تھا ایسی ریاست قائم کرنے کا جہاں پہ ذکر بھی محمد کا ہو، فکر بھی محمد کا ہو، ریاست بھی محمد کی ہو، فلسفہ بھی محمد کا ہو۔ لیکن افسوس، آج کا پاکستان جو ہم دیکھتے ہیں، نہایت ہی افسوس ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ نوجوان نسل کسی اور طرف ہی گامزن ہو رہی ہے۔ ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو مقاصد پیش کیا گیا، قرارداد پیش کی گئی۔ یہ وہ مقصد تھا جو نوجوانوں کے لیے دیکھا گیا تھا، زندان، نباتات اور حیات۔ اس کے آخرکار 14 اگست 1945 کو پاکستان آزاد ہوا۔ تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، 50,000 اس میں سے شہید ہوئے، 50,000 علامہ اقبال کا ویژن لیتے ہوئے آگے بڑھے اور اس ہمت کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو اوپر لے کر جائیں گے اور اپنے قائد کا خواب پورا کریں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر، یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ وہ خواب نہیں ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ چند مخصوص لوگوں پہ چلتی سیاست جو چند لوگوں میں ہی گھوم رہی ہے، بھوک و افلاس میں رہتا ہوا ملک، ہم لوگ بالکل ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم رسپانسبل خود ہیں ان سب کے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنے فارسی کلام سخن بنجاد نو، نئی نسل سے خطاب کے اندر ایک شعر کہتے ہیں، اور اسی شعر پر میں یہاں ایک شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا۔ کہتے اے ترا بخشت خدا قلب و نظر، اے نئی نسل کے نوجوان، اللہ تجھے قلب و نظر عطا فرمائے، طاعت مرد مسلمان نگر، کسی مرد مسلمان کی اطاعت گزاری کو دیکھا کر۔ تو علامہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم قلب و نظر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو مینٹورز سے جڑ جاؤ، استادوں سے جڑ جاؤ، ان لوگوں سے جڑ جاؤ جو اس فن میں کمال رکھتے۔ تو میری مراد وہ شخصیت جن سے میں نے بولنے کا سلیقہ سیکھا ہے اور پاکستان کونسل آف یوتھ میں سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا بلا تاخیر جناب عمر احمد صدیقی سے کہ وہ آئیں اور اقبال کے پیغام سے ہمارے نوجوانوں کو روشناس کرائیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سید عمید۔
سب سے پہلے تو بہت بہت مشکور اور ممنون ہیں، اور ہم ویلکم بھی کرتے ہیں پوری تنظیم کی جانب سے، عہدیداران کی جانب سے، کارکنان کی جانب سے ڈاکٹر جناب اسماعیل بدانی صاحب کو، کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحے ہمیں دیے اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دیے۔ بلا مبالغہ ایک ایسا مفکر جو کہ طفل کی جو رہنمائی ہے اور ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو تعلیم ہے، اس کو ایک ایسے انداز سے پیش کرنا کہ ایک بچوں کے ذہنوں کو پڑھنا اور پڑھ کر سمجھنے کے بعد ان کے لیے ایک ایسا گلدستہ پیش کرنا، اور وہ گلدستہ کوئی ایسا گلدستہ یا ایک ایسا کھلونا نہیں جس سے بچے کھیلیں کودیں اور اس کھلونوں معاف کیجیے گا اس کو توڑ دیں، بلکہ ایک ایسا کھلونا کہ جس سے وہ سبق حاصل کریں، سبق حاصل کرنے کے بعد عمل کریں، عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، بہتر بنانے کے بعد اپنے گھر کو بہتر بنائیں اور اس معاشرے کو بہتر بنائیں۔ تو میری مراد ان کتابوں سے ہے جو ڈاکٹر پروفیسر اسماعیل بدانی صاحب نے مرتب کی، جس میں ایک حدیث، ایک کہانی جو تمام حدیث کے حوالے سے جمع کی، جس کے اندر ایک بچوں کے لیے ایک حدیث لی اور پھر اس کے حساب سے ایک کہانی مرتب کی، پھر ایک حدیث شریف لی اور پھر اس سے ایک کہانی مرتب کی۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم ان کو سنیں گے بھی، اور ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل بھائی جو کہ شہر کراچی اور بالخصوص شاہ فیصل کالونی کے ایک مشہور و معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور کروڑوں درود حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، کہ جنہوں نے حصول علم کو فرض قرار دے کر علم کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا، اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر کہ جنہوں نے شرق و غرب کے جہالت کے اندھیروں کو علم کے نور سے منور فرمایا۔ سب سے پہلے تو بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں پاکستان کونسل آف یوتھ کے عہدیداران، کارکنان اور رہنما، کہ جنہوں نے اس دور پر فتن میں بھی نظریہ اقبال، نظریہ فلسفہ جو خودی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس نوجوانان ملت اور طفلان ملت کو یہاں جمع کیا، اور ایک ایسا پروگرام ارینج کیا، ایک ایسی بزم کا انعقاد جو کہ روح کی غذا بھی ہے اور جو کہ خودی کی غذا بھی ہے اور جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا، آپ سے چاہوں گا کہ بھرپور تالیاں ہو جائیں ہمارے کارکنان کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ فلسفہ خودی اقبال، بہت سے لوگوں نے بہت کلام کیا، بہت سے اسپیکرز آئے، اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے بہت لکھا اقبال کے بارے میں، اقبال کے فلسفے کے بارے میں، اقبال کی خودی کے بارے میں۔ چند لمحات لوں گا، چند الفاظ کہوں گا، چند جملے کہوں گا، کوشش کروں گا اس خودی کو، اس ناقص شخص کے جو الفاظ ہیں اس میں پرونے کی، تاکہ آپ کی سماعتوں کی نظروں اور آپ کے قلب و اذہان اس کو سمجھیں۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اقبال سے پوچھا گیا، نذیر نیازی صاحب نے، کہ اقبال آپ نے جو فلسفہ خودی ہے یہ لیا کہاں سے؟ کیونکہ جب شاعری کی جاتی ہے، کوئی فلسفہ کیا جاتا ہے، تو ایک فلسفے کا کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اس تھاٹ پروسیس کا ایک اکائی ہوتی ہے فلسفے کی، اس اکائی کا کہیں نہ کہیں سے کوئی تعلق ہوتا ہے، یا تو نقل ہوتا ہے یا عقل ہوتی ہے۔ کہیں سے فلسفہ لیا جاتا ہے، آسان بات میں کہوں تو فلسفہ یا کوئی بات جب کہی جاتی ہے تو یا تو کہیں سے پڑھی جاتی ہے یا اتاری جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ کہیں سے آپ نے پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، کہیں مشاہدہ ہوا، تو وہ بات آپ کے جو ذہن میں گھومی اور فلسفہ بنا، یا آپ نے کہیں سے آپ کے ذہن پہ اتاری گئی۔ تو اقبال سے پوچھا گیا کہ اقبال، کیونکہ اس دور میں اقبال جو جرمن جو شاعر ہیں نیٹشے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور جو مرد مومن کا تھا تعلق، مرد مومن کے بارے میں جو اس نے بات کی، سپرمین جو نیٹشے کا فلسفہ تھا،
اس کے اوپر لوگوں نے بہت تنقید کی کہ اقبال نے جو مرد مومن کا فلسفہ ہے وہ نیٹشے سے چرایا. تو نذیر نیازی صاحب گئے کہ اور ان سے عرض کی کہ اقبال لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ کا جو فلسفہ خودی ہے یہ بھی نیٹشے سے لیا گیا ہے. تو اقبال نے کہا اچھا ٹھہرو, کل میرے پاس فلاں وقت آ جانا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ فلسفہ خودی کہاں سے لیا. تو وہ بہت خوش ہوئے, وقت کا انتظار کرتے رہے. کل ہوئی, وہ لمحہ آیا, کاپی پینسل لی اور بھاگے بھاگے اقبال کے پاس گیا. اقبال سے کہا اقبال بتائیے کہ یہ فلسفہ آپ نے لیا کہاں سے, یہ عقلی ہے, یہ نقلی ہے, کس شاعر کا ہے, کس فلسفی کا ہے, مجھے بتائیے تو صحیح. اقبال نے کہا صبر کرو, قرآن لے کر آؤ. قرآن لایا گیا. اقبال نے کہا سورہ حشر کھولو. سورہ حشر کھولی گئی. کہا 18 اور 19 آیت پڑھو اس کی. تو جب اس کی آیت انہوں نے تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان جیسوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا میں ڈالا اور انہوں نے اپنی ذات کو بھلا دیا. اپنی ذات کو بھلا دینے سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھلا دیا, اپنی خودی کو بھلا دیا. اپنی خودی سے بھلانے سے کیا مراد ہے؟ خودی سے بھلانے سے مراد کیا یہ ہے کہ انسان کو بھوک نہیں لگتی, اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ میری کیا ضروریات ہیں, کیا خواہشات ہیں. نہیں, اس کو سب پتہ ہوتا ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے مجھے کب سونا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے مجھے کب جاگنا ہے, اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے مجھے کب بھوک لگ رہی ہے, لیکن وہ خود کو بھول جاتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس فلسفے سے اس آیات سے اقبال فلسفہ بنا رہے ہیں, فلسفے کا نام رکھ رہے ہیں خودی. تو انسان کیا بھول جاتا ہے؟ انسان خود کو بھول جاتا ہے, انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے. جب انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے تو اپنی روحانیت کو بھول جاتا ہے, اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے, اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے. اور جب یہ تمام چیزیں وہ بھلا دیتا ہے تو صرف ایک چیز کے لیے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ نفسانی خواہشات. کیا چیز ہے؟ نفسانی خواہشات. تو جب نفسانی خواہشات کے لیے ایک انسان جی رہا ہوتا ہے تو وہ کس کے مترادف ہوتا ہے؟ فقط ایک جانور کے مترادف ہوتا ہے. اور وہ شخص ایک ایسا شخص ہو جاتا ہے جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر اس طرح عمل کر رہا ہے جس طرح نفسانی خواہشات اس کو کہہ رہی ہیں. تو یہ فلسفہ خودی تھا جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم الفرقان حمید سے لیا, اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے بزرگان دین نے بہت سی کوششیں, بہت سی کاوشیں کی, اور اقبال نے بھی وقتاً فوقتاً اور جا بجا اس کی ایکسپلینیشن اپنے اشعار میں کی کہ کس طریقے سے خودی بہت سنا ہم نے. تو خودی پیدا کیسے ہو, خودی جب پیدا ہو جائے تو مستحکم کیسے ہو, اس کے اوپر چند الفاظ میں کہوں گا کہ کچھ اسٹیپس بیان کیے. سب سے پہلے جو اسٹیپ تھا وہ اسٹیپ یہ تھا اقبال کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اب نظام کے لیے تیار کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنا, کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, کہ جو سر نہاں ہے, سر نہاں کا مطلب کیا ہے کہ اقبال بول رہے ہیں خودی کا سر نہاں. اب سر نہاں کا مطلب ایک ایسا راز, ایک ایسا بھید جو چھپا ہوا ہے. اقبال مطلب میں کہہ رہے ہیں کہ خودی کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ, تیغ کہتے ہیں تلوار کو بچوں, اور فسا کہتے ہیں ایک ایسا آلہ جس سے تلوار تیز کی جائے, جس سے تلوار تیز کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسا. تو اقبال کہہ رہے ہیں خودی تو ایک تیغ ہے نا, وہ تیغ کیا ہے؟ تلوار ہے, لیکن اس کو تیز کون سی چیز کرتی ہے؟ اس کو کارآمد کیا چیز بناتی ہے؟ کیا بناتی ہے؟ فسا. اور اس کا فسا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور آخر میں اقبال اس نظم کے جو مقطع میں کہتے ہیں وہ اس کا تیسرا اسٹیپ ہے. دوسرے اسٹیپ کی میں بات کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. دوسرا اپنے نفسانی جو خواہشات ہیں اس کو مار کر نفس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. اب یہ باتیں تھوڑی سی فلسفیانہ ہوں, اس سے بہتر ہے میں تھوڑی سی لائیو ایگزامپلس آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہیں. کوئی بچے پڑھ رہے ہیں, کچھ اساتذہ یہاں موجود ہیں جو پڑھا رہے ہیں, تعلیم و تربیت کر رہے ہیں, تدریس کے معاملے میں,
کچھ لوگ آفیسز میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ سیاسی اور سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے پیراڈائم میں، ہر کوئی اپنے اپنے ایریا میں خدمت کر رہا ہے. کسی کا کوئی نہ کوئی رول ہے جو وہ پلے کر رہا ہے. تو یہ خودی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ سوال آتا ہے نا کہ یہ خودی کیوں ضروری ہے؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں اقبال نے، تو ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے ایک وطن حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہمارے زندگی کے ضابطۂ حیات ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو جو ٹولز ریکوائرڈ ہیں، یہ ان ٹولز کا ایک بہترین ٹول کا ایک مجموعہ ہے خودی. وہ کیا ہے کہ جب نفسانی خواہشات کو عمل کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ فوکس ختم ہو جاتا ہے آپ کی زندگی سے. کیا ختم ہو جاتا ہے؟ فوکس ختم ہو جاتا ہے. اور جب کسی بھی چیز سے فوکس ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے پلانس، آپ کی اسٹریٹجیز ویگ ہو جاتی ہیں، معدوم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا جو گول تھا وہ اس کو اٹین نہیں کر پاتا، اس کو اچیو نہیں کر پاتا. تو ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی دنیاوی اور دینی مقصد دونوں ہیں. تو دنیاوی مقصد تو ہماری بات کی جا چکی ہے، لیکن جو دینی مقصد ہے اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ مد نظر رکھنا ہے. تو دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خودی اتنی ہی ضروری ہے جتنا از خود مقصد ضروری ہے. کہ اگر آپ کے پاس مقصد ہے لیکن مقصد کے لیے پانے کے لیے ٹول نہیں ہے، وہ کام تو ہے آپ کے پاس لیکن اوزار نہیں ہے، تو جب تک اوزار نہیں ہوگا تو کام کرامت نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خودی کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی زندگی میں اتاریں. میں بہت سہل کر کے گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا اور اختتام کی جانب لے کے جاؤں گا. تیسرا اسٹیپ، اقبال نے کہا کہ نیابت خداوندی، کہ جب آپ خدا کے احکام کو پا لیتے ہیں، خدا کے احکام پر پورا اترتے ہیں، حضور علیہ السلام کے جو دکھائے ہوئے راستے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی وجہ سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نیابت خداوندی ملتی ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدوں کا جہاں لا الہ الا اللہ. تو جب ہوتا کیا ہے؟ پھر نیابت آپ کو ملتی ہے. اب نیابت مطلب اللہ کی مدد، آپ کی جو اللہ کی مدد ہے پھر آپ کے لیے اترنا شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ خلیفہ بنتے ہیں. خلیفہ سے مراد لیڈر بنتے ہیں. لیڈر سے مراد ایک ایسا لیڈر نہیں جو ملک چلا رہا ہے، بلکہ ہر گھر میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر مجلس میں ایک لیڈر ہوتا ہے، اور ہر کلاس میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر ٹیچرز کے گروپ میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر اساتذہ کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے. تو وہ لیڈر کیسے ہوتا ہے؟ تو لیڈر کی جو چند خصوصیات اقبال نے بیان کی، اقبال نے کہا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، کہ پھر اس کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے. نگاہ بلند سے مراد ابھی سید عمید نے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی، میں وقت نہیں لوں گا، کہ وہ دور تک دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کی نگاہیں، اس کا ویژن بڑا ہوتا ہے، نگاہ بلند ہوتی ہے. سخن دل نواز، سخن اس کا کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، کمیونیکیشن اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، لوگ اس کی آئیبرو کے اشارے بھی سمجھتے ہیں. تو یہ اس کا سخن، اس کا جو بات چیز ہے وہ بہت دل نواز ہو جاتی ہے. جاں پرسوز، دنیا کی ماڈرن لیڈرشپ کی جو تھیریز ہیں اس کے اندر لیڈر کی جو سب سے پہلی کوالٹی اب بیان کی جا رہی ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ انفلوئنشر ہوگا لیڈر تو وہ لیڈر مانا جائے گا. ماڈرن تھیریز کہہ رہی ہیں کہ جو لیڈر کی جو ٹاپ کی جو ایٹریبیوٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایمپتھی. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے رونا، یعنی کہ خیر خواہی، اس کا درد محسوس کرنا. تو اقبال اس زمانے میں کہہ گیا کہ سخن دل نواز، جاں پرسوز، جاں پرسوز ہونی چاہیے، وہ لوگوں کا غم سمجھ سکے، غم بانٹ سکے. جاں پرسوز، تو جاں پرسوز ہونی چاہیے. تو سخن دل نواز بھی ہوگا، نگاہ بلند بھی ہو گئی، سخن دل نواز بھی ہو گیا، جاں پرسوز بھی ہو گئی. تو پھر جا کے کیا بنتا ہے؟ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اب میرے کارواں مطلب لیڈر آف دا کیراون. جو لیڈر ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر جا کے وہ ایک لیڈر بنے گا. تو یہ تمام اسٹیپس جو اقبال کی خودی کے پیدا کرنے کے لیے جو ضروری ہیں، کوشش ہم کریں کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری زندگی کے جو گولز ہیں وہ اچیو ہو سکیں، ہماری زندگی کے اندر جو فوکس ہے وہ آ سکے. اسٹوڈنٹ سے بات کروں گا کہ جتنی بھی ہماری
مشکل سبجیکٹس ہیں وہ ہمیں مشکل بیٹا اس لیے لگتے ہیں کہ ہم اس کو فوکس سے نہیں پڑھ رہے ہوتے. کیوں فوکس سے پڑھ نہیں رہے ہوتے؟ کیونکہ مشکلات آتی ہیں. جب چیز ہمیں مشکل لگتی ہے نا تو ہمیں اس سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. جب ڈر لگتا ہے تو ہم وہ چیز چھوڑ کر وہ کرنے لگ جاتے ہیں جو چیزیں آسان ہوتی ہیں. لیکن یہیں پہ ہم نے اپنے آپ کو روک کر انہی چیزوں کے لیے کام کرنا ہے جو ہمیں مشکل لگتی ہیں. تو یہ زندگی کا حصہ ہے اور خودی کا بھی یہی حصہ ہے کہ خودی کے اجاگر ہونے کے لیے وہ کام کرنا جو کہ نفس پر بھاری ہوں. تو میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹوں گا اور آپ کی سماعتوں کا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پیاری بزم کو اپنے خوبصورت چہروں سے مزید خوبصورت کیا، اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی ساری زندگی جو شاعری کی اس کے اندر مسلسل خطاب نوجوانوں سے کیا. تو اقبال کی ایک نظم جو کہ 1 منٹ میں ہم مکمل کرتے ہیں اور اپنے اسکول کی طالبہ اسے دعوت دیتے ہیں. اقبال نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں اور نصیحت بھی ان کو کر رہے ہیں جو یہاں تقریر کرنے آنے والے. وہ کہتے ہیں بچہ شاہین سے یہ کہتا تھا عقاب سال خورت. ایک ایکسپیرینس، ایک استاد شاہین چھوٹے شاہین کے بچے سے کہتا تھا اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت چرخے بری، کہ اے نوجوان تیرے لیے اڑنا ابھی بہت آسان ہے. کہتے ہیں ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. جو بات عمر بھائی نے کی کہ مشکلات سے لڑنا ہے، اور آخر میں ایک اہم فلسفیانہ نقطہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کبوتر پہ جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. تو اقبال آسان الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں انجوائے دا جرنی ناٹ دا ڈیسٹینیشن. تم نے اگر منزلوں پر قفل باندھ لیا ہے تو جو سفر میں مشکلات آتی ہیں، جو کبوتر پہ جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. تو میں اپنے اسکول کی طالبہ اور ہونہار طالبہ جنہوں نے اس سال پوزیشن بھی لی، فاریہ اکرم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اقبال کے کلام پر، اقبال کے پیغام پر مختصر لفظوں میں اور مختصر وقت میں روشنی ڈالیں. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. محترم سامعین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال ہوا ہے. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. جناب صدر شاعر مشرق حکیم الامت مدد مومن ڈاکٹر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اس روز اقبال نہیں بلکہ ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج کے دور میں ایک عظیم ہستی جانی جاتی ہے. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں. مجھے سولی نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے سولی نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. جناب صدر
وطن عزیز کے حکمران ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت بھیک ملنے کے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو گداگری جیسی شرمناک عادات سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں قوموں کے کئی ایسے قصے درج ہیں جنہوں نے مصلحت کے نام پر بھیک لی، جن کا انجام بازار میں پڑے سفید جسموں کی مانند کمتر اور حقیر بن کر ابھرا۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ صدر علی وقار، ایسا ہی کچھ حال وطن عزیز کا ہے۔ امداد پر امداد لینے کی یہ وجہ جب حکمرانوں سے پوچھی جائے تو جواب آتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ جناب صدر، کیا جواب آتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے؟ اس بھیک نے میرے ملک کے حالات کہاں سے کہاں تک بدل کر رکھ دیے۔ کیا یہ ہے اقبال کا پاکستان؟ جناب صدر، افسوس، صد افسوس۔ ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی، تو یہ جان لیں کہ اقبال کا خواب تھا کیا؟ وہ خواب تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے کہ جہاں وہ عدل و انصاف ہو، کہ جہاں کی مشرقی خاتون مشرق سے نکلتے سورج کی مانند روشن مستقبل کی ضامن ہو۔ ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی، تو یہ جان لیں کہ ہم نے تو گوروں کی پھینکی ہوئی بوٹی کے بس اپنے ہی بھائیوں کی بوٹی بوٹی کر ڈالی، کہ ہم نے تو اپنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر انہیں شہادت کی فضیلت میں لپیٹ دیا۔ صدر علی وقار، کہیں پہ میں نے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کی آوازیں سنی، کہیں میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے، کہیں پہ میں نے وزیر اعظم کے تن پر لاکھوں کا لباس دیکھا۔ تو صدر علی وقار، علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے، کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے، یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے، یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے۔ ذلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے، ذلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے۔ صدر علی وقار، سوچئے، ذرا سوچئے کہ ہم 22 کروڑ مسلمانوں کی قوم نے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کیا دیا۔ ارے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں، بتاؤ کہ قاتل اور مقتول میں کیا فرق رہا؟ کہ 25 لاکھ محب وطن میں تعلیم کا سوال اور جواب چپ، کہ بینکوں میں پڑے ملک کے اربوں ڈالر کا سوال اور جواب چپ۔ ارے میں سوال کرتی ہوں پاکستان کے ان نوجوانوں سے کہ جسے اقبال نے اپنا شاہین کہا، کہ جہاں اب افغانستان میں، کہ جہاں اب برما میں تمہاری ماؤں بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے تو کرنے دو، مگر تم ذہن و گمان ہٹاتے دیکھتے رہو، کیونکہ تم شاہین اقبال ہو۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ شکریہ۔